آج کی مختصر سی گفتگو یہ ہے، حضرت مولا کائنات رضی اللہ عنہ سے پہلے جو خلیفہ ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جس طریقے سے حضرت مولا کائنات آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوات ہے، یعنی آپ کی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے نکاح میں ہے، ایسے ہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں جن کے نکاح میں نبی پاک کی دو بیٹیاں ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک کا انتقال ہوا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے کا نکاح حاصل فرمایا۔ ان کا لقب ہے ذوالنورین۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نکاح میں اپنی دو بیٹیاں جو ہے ان کو عطا فرمائی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا مقام و مرتبہ ہے، یہ تیسرے خلیفہ ہیں۔ آپ نے ابتدائی اسلام یعنی قدیم الاسلام جن کا لقب ہے، جنہوں نے ابتدا میں اسلام قبول کیا، انہوں میں حضرت عثمان غنی کا بھی نام ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت مولا کائنات، حضرت زید بن حارثہ اور بھی یعنی تقریباً 4-5 صحابہ کے بعد جو ہے آپ نے اسلام قبول کیا۔ جب آپ نے اسلام قبول کیا تو ان کے خاندان والے پورے علی کے دشمن ہو گئے۔ ان کے چچا نے بڑے سخت طریقے سے ان پر جو اذیت کی اور ان کو باندھ دیا رسی سے اور تکلیف پہنچائی اور کہا کہ تم نے جو ہے ہمارا دین چھوڑ کر جو ہے ایک نیا دین قبول کیا ہے، تم اس کو چھوڑ دو۔ وہ تکلیف دیتے تھے، رسی سے باندھ دیا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ چچا میرے تم جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، یہ تو گوارا ہے، مگر میرے دل سے دین اسلام نکلے یہ مجھ کو ہرگز گوارا نہیں۔ یعنی میرے دل سے کبھی تم دین اسلام نہیں نکال سکتے، تم جتنی چاہے مجھے تکلیف دے دو، باندھ کے رکھو، میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، مگر میں اسلام نہیں چھوڑوں۔ جب ان کا یہ ان کی استقامت اور ان کی مضبوطی جب ان کے چچا نے دیکھا تو ان کو پھر ان کو چھوڑ دیا۔ تو وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے، اور یہ آج ایک طبقہ ہے جیسے ہم اب فتنوں کا دور ہے، یہ جیسے یہ جو شیعہ رافضی جو ہیں یہ معاذ اللہ ان کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابوبکر صدیق مولا حضرت عمر فاروق اعظم اور حضرت امیر معاویہ یہ جو صحابہ کی جو توہین کرتے ہیں ان میں سے حضرت عثمان غنی کو بھی نشانہ بناتے ہیں، یہاں تک کہ صرف اس وجہ سے کہ دیکھو حضرت مولا حضرت عمر فاروق اعظم کے وصال کے بعد صحابہ میں چناؤ ہوا تو اب 2 شخصیتوں پر بات کی تھی، حضرت عثمان غنی پر اور حضرت مولا کائنات۔ تو صحابہ کرام میں 2 گروہ ہو گئے، کچھ حضرت علی کو کہتے تھے، کچھ حضرت عثمان غنی کو کہتے تھے۔ تو جو لوگ حضرت علی کے فیور میں تھے انہوں نے حضرت علی سے مطالبہ کیا کہ آپ قبول کر لیں، تو حضرت علی نے ان سے فرمایا میں اس کی استطاعت نہیں رکھتا، میں اس کی استطاعت نہیں رکھتا۔ جب انہوں نے یہ بات کہہ دی کہ میں اس کی استطاعت نہیں رکھتا تو اب وہ جو گروہ بن گئے تھے وہ بھی کہتے کہ تو پھر حضرت عثمان غنی سے یہ بات کہی تو انہوں نے قبول کر لیا۔ تو حضرت عثمان غنی تو اب یہ جو پیدا ہوئے ہیں ابھی کے یہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ حق حضرت علی کا تھا، حضرت عثمان نے مان لیا۔ اب یہ زیادہ ان کو سمجھداری آ گئی ہے، یہاں تک کہ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو یہودی تک کہتے ہیں۔ ایک کتاب میں نے پڑھا تھا یہودی کہتے ہیں، تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے بہت اچھا جواب دیا تھا اس کو۔ تو بولے تمہاری کتنی لڑکی ہیں؟ جو کہتا تھا تو انہوں نے میری 2 لڑکی۔ تو بولا آپ نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ مناسب رشتہ دیکھا ہوں میں نے آپ کی بچی کے لیے، تو کہاں بتائیے؟ کہا کہ میرے پاس ایک یہودی لڑکا ہے، اس سے آپ بچی کا گرم ہو گیا، ارے کیا تم یہودی کے ہونے کا کیا بات ہے کر دیجیے نہیں، ارے یار آپ ایسی بات کرتے ہیں میں اپنی لڑکی کی شادی یہودی سے لڑکے سے کروں؟ کہا یار جب تو یہودی لڑکی کے دیکھے میں اپنی لڑکی نہیں دے سکتا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 بیٹیاں عثمان غنی کی نکاح میں تھی۔ اب یہ ان کے دل میں بہت حسد بھرا ہوا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں اور تیسرے خلیفہ ہیں، ان کا ادب و احترام ہم پر واجب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سرکار ہمارے غیب نبی ہیں، تقریر فرما رہے ہیں آنے والے زمانے میں جو فتنے پیدا ہو رہے ہیں وہ صحابہ کو بتا رہے ہیں ایسا ہوگا ایسا ہوگا۔ اور یہ وہابی ہے بولتا رسول اللہ کو کچھ معلوم ہی نہیں۔ ارے اس زمانے میں کوئی غیب کا کوئی اختلاف ہی نہیں تھا نا، صحابہ اس کو صحابہ تو مانتے جو نبی ہے وہ غیب جاننے والا ہے، نبی کا معنی وہی ہے غیب کی خبریں بتانے والا، اختلاف ہی نہیں تھا۔ ہاں میں آخر میں ایک بات اور آپ کو بتا دوں، مختصر میں لے کے جاؤں گا اور پھر آخر میں بات بتا دوں۔
جسے آپ کو بالکل سمجھ میں آ جائے گا، ہے نا. تو سرکار بتا رہے ہیں کہ اتنے میں فتنے اٹھیں گے تو حضرت عثمان غنی ٹکڑا ڈال کر نکلے. آپ نے فرمایا وہ جو شخص جا رہا ہے نا وہ فتنے کے زمانے پر ہدایت پر ہوگا، اس کو ظلم سے قتل کیا جائے گا اور وہ حق پر ہوگا. آپ کی شہادت کی آپ نے خبر دی اور آپ پر جو مصیبتیں ہونے والی تھی اس کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر دی. اور وہ جانتے بھی تھے. حضرت احد پہاڑ پر جب تینوں تھے، حضرت چار تھے، حضرت سرکار اکبر صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اعظم اور عثمان غنی. احد پہاڑ جھومنے لگا، یہ بھی حدیث شریف ہے نا. اور جھومنے لگا. سرکار نے ٹھوکر ماری، کہا کہ اے سیدھا تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید. اس کو ٹھوکر لگائی تو اس نے اپنا جھولا بند کر دیا. سرکار غیب کی خبر بتا رہے. یہ ایسا بھی آئے کہ جس دن میرا عثمان شہید کیا جائے گا اس پر فرشتے درود بھیجیں گے. جب ایک روایت میں یہ بھی تو فرمایا تھا کہ عثمان ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ تم سے تمہاری جو خلاف جو ہے، یعنی تمہارا جو لباس ہے یعنی خلافت کا، وہ تم سے لوگ کہیں گے اتار دو، تم اتارنا مت. تو جب بلوائیوں نے آپ کا محاصرہ کیا تھا مکان کا، ہاں آپ خلیفۃ المسلمین تھے، چاہتے تو آرڈر دے دیتے سب کو گرفتار کر لیا تھا، مگر معاملات کچھ عجیب تھے. تو لوگوں نے زمانے میں پوچھا کہ جب آپ سے اتنا اصرار ہو رہا ہے کہ آپ استعفیٰ دو تو آپ کیوں نہیں؟ تو کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا عثمان تم سے تمہارے لباس اتارنے کے لیے کہیں گے، تم اتارنا مت. کہا میں رسول اللہ کو اس پر میں اذیت برداشت کر لوں گا. میرے رسول نے مجھے شہادت کی بھی بشارت دی، میں شہادت قبول کر لوں گا. جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی تو آپ قرآن مقدس کی تلاوت فرما رہے تھے اور آپ کے خون کے جو قطرے قرآن مقدس کی اوراد پر تھے. یعنی اب ایسے صحابی ہیں، قدیم الاسلام صحابی ہیں. یہ جو رافضی جو ہے معاذ اللہ ان کا مسئلہ بناتا ہے. تو ابھی یہ 18 ذی الحجہ کو آپ کی شہادت کی تاریخ بتائیے. 18 ذی الحجہ آپ کی شہادت کی تاریخ. اور 18 ذی الحجہ کو ایک اور واقعہ رونما ہوا تھا، وہ مولائے کائنات رضی اللہ عنہ پہلے ہوا تھا. جب یعنی حج سے واپسی کے بعد مکہ معظمہ سے سرکار جب واپس ہوئے تو ایک مقام غدیر خود، ایک میدان ہے، وہاں پر سب پڑاؤ ڈال دیا گیا، صحابہ رک گئے، خیمے لگا دیے گئے. وہاں پر میں تفصیل میں نہ جاتے ہوئے وہاں بہت ساری باتیں بھی ہوئی. کچھ لوگ حضرت مولائے کائنات کے تعلق سے کچھ کہہ رہے تھے، قسم کی باتیں بھی وہاں چل رہی تھیں. تو حضرت مولائے کائنات رضی اللہ عنہ کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑ کر اعلان فرمایا، لوگوں سنو، من کنت مولا ہوں فعلی المولا، میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا. اور سنو، سرکار نے دعا کی، اے اللہ جو علی سے محبت کرے تو اس سے محبت کر، اور جو علی سے عداوت کرے تو اس سے جو ہے دشمنی. یہ آپ نے دعا فرمائی. 18 ذی الحجہ کو یہ واقعہ پیش آیا غدیر خم کے مقام پر. مولائے کائنات کے تعلق سے کچھ لوگ کچھ گفتگو کر رہے تھے، ان کا منہ بند کرنا تھا اور ان کو ہدایت کی ترقی کرو، راہ راست پر ان کو لانا تھا اور ان کو بتانا تھا کہ علی بے قصور ہے، علی صاف ستھرے ہیں، علی کا دامن ویسے صاف ہے جیسا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ من کنت مولا ہوں فعلی المولا، میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہے. سرکار نے فرمایا یہ بات آئی ہے. اب ہوا بعد میں ایسا کہ 18 ذی الحجہ کو حضرت عثمان غنی کی شہادت ہے. حضرت عثمان غنی کی شہادت ہے. تو اب حضرت عثمان غنی کی شہادت کے بعد حضرت مولائے کائنات خلافت پر جلوہ بار ہوئے، دو بار ہو گئے. اب یہ جو شیعوں نے کیا کیا بعد میں، یہ دونوں تاریخ کو ملا کر اس کو ایک عید بنایا. یعنی حضرت عثمان غنی کی شہادت پر خوشی کا اظہار کیا اور اسی 18 ذی الحجہ کو ملا کر حضرت مولائے کائنات کے تعلق سے نبی پاک نے جو فرمایا تھا اس کی فضیلت کا اعلان کرتے ہوئے اس کو عید منایا. یعنی اس کو دونوں کو میچ کر دیا. یعنی حضرت عثمان غنی کی شہادت پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے حضرت علی کی خلافت کے اعلان پر یہ اس طریقے سے بھی کرتے ہیں، عید غدیر بھی کہتے ہیں یہ لوگ. اور ایک تو میں نے ایک صاحب ہے، وہ کیا بتاؤں میں کو، سنی بولتے وارسی ہیں، مگر کیسے آنکھوں پر پردہ پڑ گیا، کیسے بد مذہبوں کی چیز کو انہوں نے اسٹیٹس پہ ڈال رکھا تھا کہ یہ سب سے بڑی عید ہے. اب حضرت مولائے کائنات کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اب ان کا یہ کہنا ہے کہ سب یہ تو حضرت مولائے کائنات، اب یہ تو بات ہو گئی. وہ حدیث شریف سے یہ مسئلہ نکالتے ہیں وہ لوگ کہ اس میں رسول اللہ نے فرمایا تھا 18 ذی الحجہ کو کہ علی جس کے مولا ہیں میں اس کا مولا ہوں، اس سے یہ
وہ اس سے مراد لیتے ہیں. تو ہم اس لیے اس کو اعلان ولایت کے طور پر بھی مناتے ہیں. وہ اس طریقے سے اس کو منا کر حضرت عثمان غنی کی شہادت کو ملا کر, اور ان کے منانے کے پیچھے ان کا یہ مقصد ہے کہ علی چوتھے خلیفہ کا خلافت کے حقدار نہیں تھے, بلکہ وہ پہلے خلیفہ تھے. ان کا حق ابو بکر نے مارا, معاذ اللہ عثمان نے مارا, معاذ اللہ عمر نے مارا, ان کا حق معاذ اللہ. یہ اس طریقے سے کہتے ہیں, اس طریقے سے اس کو عید غدیر کے طور پر یہ مانا. جبکہ ان کی عقل ماری گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیرتا نبی ہے, وہاں علی کے فضائل تو بتا دیے, مگر یہ بتایا کہ مردودو تم ایسے زمانے میں کچھ ایسے نہیں پیدا ہوتے جو میں نے صدیق پر اعتراض کری تھی. ان کا منہ بند کیا کہ سنو علی کا زمانہ 18 ذی الحجہ کے بعد ہے. ارے 18 ذی الحجہ کو حدیث بیان فرمائی اور تم مراد لیتے ہو اس سے پہلے خلیفہ. ان کی عقل ماری گئی اور 18 ذی الحجہ کو حضرت عثمان غنی کی شہادت, تو رسول پاک غیب کی خبر دے رہے ہیں. تم جو کہتے ہو کہ علی کے پہلے خلیفہ ہونا تھا, نہیں ہے, بلکہ علی کا زمانہ تیسرے کے بعد آئے گا. جب 18 ذی الحجہ کو عثمان کی شہادت ہوگی, اس کے بعد علی کا زمانہ آئے گا. جو اس میں غیب کی خبر ہے, مگر یہ مردود کہاں لے کے جاتے ہیں؟ پہلے خلیفہ. جبکہ رسول اللہ نے اسی تاریخ کو یہ بیان فرمایا تو رسول اللہ جانتے تھے. سرکار نے بیان بھی فرمایا کہ علی کا سرکار حضرت علی سے فرمایا بھی تھا کہ کچھ زمانے میں ایسے لوگ ہوں گے جو تم سے اتنی محبت کریں گے کہ معاذ اللہ وہ تم کو نبی بھی بنا دیں گے. معاذ اللہ. اور یہ شیعوں کا ایک طبقہ ہے جو مولا کائنات کو نبی بھی کہتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ جبریل جو ہے وہ نبوت علی کے لیے لائق ہے. معاذ اللہ. وہ دھوکے سے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں چلے گئے. اب بتائیے اللہ بھیج رہا ہے, بول کہاں رہا ہے, کہاں پہ دھوکا ہو رہا ہے؟ ارے بھائی اللہ نے بھیجا. اور جبکہ فرشتوں کی طرف اس طرح کی نسبت بھی نہیں کرنا چاہیے. ارے بھائی بھیجنے والا قادر مطلق ہے, وہ بھیج رہا ہے, نسبت نہیں کرنی چاہیے, بالکل اس کی بھی نسبت نہیں کرنی چاہیے. بھول ہوئی ان سے, کیونکہ وہ سب اللہ کے ہی کے حکم سے کام ہوتا ہے. تو اللہ تو دیکھ رہا تھا نا کہ ادھر جا رہا ہے ادھر کہاں جا رہا ہے. تو یہ اعتراض کہاں تک پہنچ رہا ہے؟ اللہ تک پہنچ رہا ہے. اصل میں ان کی عقل ماری گئی. تو یہ جو عید غدیر مناتے ہیں, یعنی مولا کائنات کی محبت کا پیغام دے کر, من کنت مولا ہو خالق المولا, تم سے زیادہ ہم اس کو مانتے ہیں. من کنت مولا ہو خالق المولا, اس حدیث پر تو ہماری جانیں نثار ہے. مگر جو تم شرارت کے طور پر اس دن کو مناتے ہو اور اس دن کے منانے کے پیچھے جو ہے حضرت ابوبکر صدیق, عمر فاروق ہے, عثمان غنی رضی اللہ توہین کرتے ہو, یہ ہرگز گوار ہے. اب بہت سے سنی جو ہے نہ جانے ان کے فریب میں آ جاتے ہیں, اور سنی کیوں بولتے ہو یار پھر اپنے آپ کو پورا کیوں نہیں بول دیتے کہ ہم شیعہ رافضی ہیں؟ معاملہ سب ختم ہو جائے نا. بے شک سنی بولتے ہمارے ساتھ بیٹھ کے درود فاتح کرتے ہیں, یہ سنی ہم بھی سنی. تو پھر جب سنی ہے تو دوسروں کی چیزیں تجھے کیوں کر پسند ہے؟ من تشبہ بقوم فہو، جو جس قوم کی مشابہت کرے گا اسی کے ساتھ ہے نا. یا تو ایک کام کر, سیدھا اپنے آپ کو رافضی بول, شیعہ بول, یا تو سنی بولنا بند کر دے. سنی بول کر اس طریقے سے کہ اب یہ کہتے ہیں کیا اس دن سرکار نے فرمایا تو نہیں منا سکتے کیا؟ ارے بھیا منا سکتے ہیں نا. ہمارے یہاں پولا ہوتا ہے, پولا جو نہیں غیر مسلم کرتے پورا, اس میں کیا ہوتا ہے وہ سیو اور ٹھیٹرا بناتے ہیں, ایک پکوان ہے وہ, سیو بنتے ہیں اور کچھ میٹھا بنتا ہے. وہ جب بیل آتے ہیں تو کیا ہوتا تھا کہ مسلم بھی بناتے تھے اسی دن. تو ہمارے والد صاحب نے منع کہ وہ اسی دن کیوں بنا, کسی اور دن بنا, بھائی پکوان ہے. اب جیسے کیک ہے, کیک عیسائیوں نے کیک ہے جنم دن پر, کیا کھیر نہیں ہے, حلوہ نہیں ہے, ارے بریانی نہیں ہے, کیک ہی کیوں کاٹا تو, کیک ہی کیوں کاٹا, یعنی کیک کاٹ کر عیسائیوں کی مشابہت کر رہا ہے. اور اسی دن کیوں پکوان ہے, ارے کھانا ہے, مگر اسی دن کیوں بنا رہا تو, جس دن غیر مسلم کا مشابہت ہو رہی ہے. ابھی کیک کھانا بھائی کون منع کر رہا, پکوان ہے, وہ ڈش ایک قسم کی کھا سکتے ہیں. وہ جنم دن پر اسی دن کیک کیوں کاٹ رہا تو, حلوہ نہیں ہے, کھیر نہیں ہے, بریانی نہیں ہے, اور دوسرے پکوان نہیں, اسی دن کیوں کر رہا. ارے مولا کائنات سے محبت کے اظہار کے لیے غدیر خون کی تاریخ ہی کیوں؟ یعنی یہ کر کے تو اپنا رشتہ ثابت کر رہا کہ میں کون ہوں اور میرا تعلق کہاں سے ہے.
میری نسلوں میں کن کا خون بہتا ہے؟ یہی تو ہوا. تو یہ آج کل جو ہے مولا کائنات کی محبت میں، دیکھو محبت میں فتنے بہت ہوتے ہیں اور محبت والے فتنوں کو سمجھا نہیں جا سکتا. محبت کی آڑ میں لوگ بہت فتنے پیدا کرتے ہیں. آپ کو ہم کو جو ہے چوکنا رہنا. یہ غدیر خون جو بناتے ہیں یہ شیعوں کی پیداوار ہے، رافضیوں کی پیداوار ہے. ہم کو اس کو نہیں منانا ہے. ہمیں مولا کائنات سے محبت کے لیے غدیر خون کی تاریخ پر جو ہے اس کا اظہار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہم اس حدیث کو مانتے ہیں اور حضرت عثمان غنی کی شہادت کا اعلان کرنے کے بعد مولا کائنات کی خلافت کا اعلان کرتے ہیں. یہی ہمارے لیے کافی ہے. تو یہ